کراچی کارساز حادثہ، کیا ملزمہ واقعی نفسیاتی مریضہ ہے؟ کھرب پتی ملزمہ نتاشا اور پاپڑ فروخت کرنے والے عمران عارف اور ان کی بیٹی آمنہ کی کہانی۔ کیا نتاشا ڈرائیونگ کے وقت نشے میں تھی؟ کیا بااثر ملزمہ نتاشا کو سزا مل پائے گی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ آج کراچی حادثے کے حوالے سے بات کریں گے جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ کراچی کار حادثہ کی ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل بھی کٹ کر رہ جائے گا کہ کیسے ظالمانہ طریقے سے باپ بیٹی کو کچل دیا گیا۔ لیکن اس سے بڑا ظلم یہ ہونے جا رہا ہے کہ اس حادثے کے نتیجے میں مجرمہ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجرمہ کے وکیل نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ ذہنی مریضہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کئی کمپنیوں کی مالک ذہنی مریضہ کو قرار دے کر اگر بچا لیا جائے گا، دباؤ ڈال کر مقتول اور زخمیوں کے جو خاندان ہیں ان کو دیت دے دی جائے گی، ارب پتی نہیں تو کھرب پتی خاندان عدالت، تھانہ، نظام انصاف سمیت سب کچھ خرید لے گا، اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوگا کیونکہ روز ہمارے سامنے یہ منظر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، سب آپ کے سامنے اسی طرح ہوگا جس طرح ہماری عدالتوں میں انصاف بکتا ہے، کیونکہ یہاں غریب کے لیے انصاف کا پیمانہ اور ہے اور امیر کے لیے اور۔ اب آتے ہیں اس حادثے کی طرف جو پیر کی شام 6:10 پر کراچی میں پیش آیا۔ کراچی کے علاقے کارساز میں اسٹیڈیم سے ذرا پہلے ایک سروس روڈ پر باپ بیٹی موٹر سائیکل پر جاتے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو وہ ویڈیو دکھا رہا ہوں جس میں آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بہت وائرل ہے کہ سفید رنگ کی گاڑی تیزی سے پیچھے سے آتی ہے اور موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی کو ٹکر مارتی ہے۔ اب اس کے بعد تیز رفتار جو گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 62 سالہ عمران عارف اور ان کی بیٹی 23 سالہ آمنہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ گاڑی رکتی نہیں جس نے ٹکر ماری تھی، وہ اس کے بعد مزید تیزی سے آگے بڑھتی ہے اور فٹ پاتھ پر چڑھ جاتی ہے، اور وہاں سے ہوتی ہوئی پھر وہ ایک اور گاڑی کو ٹکراتی ہے اور اس گاڑی میں بھی 4 افراد کو زخمی کر دیتی ہے، جس کے بعد یہ بڑی گاڑی الٹی ہو جاتی ہے اور ملزمہ وہاں رک جاتی ہے۔ اس حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر متعدد ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئیں جن میں دیکھا گیا کہ مشتعل لوگ ایک خاتون کو گھیرے ہوئے ہیں، جبکہ بعد میں انہیں پولیس اور وہاں رینجرز جو موجود ہوتی ہے ان کی تحویل میں دے دیا گیا۔ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ جو حادثہ کا مرتکب اگر کوئی ٹرک ڈرائیور، بس ڈرائیور یا کوئی غریب رکشہ ڈرائیور ہوتا تو وہاں پہ موجود لوگوں کے جو ہجوم تھا ان کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوتا؟ کیا وہ اس ڈرائیور کا کچومر نہ نکال چکے ہوتے؟ مگر بڑی گاڑی سے مرعوب معاشرے نے ہمارے جو مرنے والے جو تھے تو موٹر سائیکل سوار، ان کا وہ تماشا دیکھتے رہے اور زخمیوں کا بھی وہ تماشا دیکھتے رہے، اور اس عورت کو بڑے طریقے سے پولیس اور رینجرز کے حوالے کر دیا۔ یہ ہمارا وہ رویہ ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن رہا ہے۔ اب میں آپ کو ذرا بتاؤں گا کہ یہ جو مقتولہ تھے، مقتول خاندان ہے، یہ کون ہے، اور جو قاتل خاندان ہے وہ کون ہے۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے عمران عارف کے والد شہزاد منظر روزنامہ مساوات کے اسسٹنٹ ایڈیٹر رہے تھے، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں اخبار کو پیپلز پارٹی سے قربت کی وجہ سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بعد میں وہ قلمی نام تبسم سے جنگ اور اخبار جہاں میں بھی لکھتے رہے۔ عمران عارف موٹر سائیکل پر بچوں کے چپس اور پاپڑ سپلائی کرتے تھے۔ آمنہ عارف 3 بچوں میں ان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بچی تھی۔ عمران عارف اپنی کم آمدنی کی وجہ سے اپنے بچوں اور بچیوں کو خود موٹر سائیکل پر اسکول، کالج، یونیورسٹی لے کر جاتے تھے اور واپس لاتے تھے۔ حادثے والے دن بھی وہ اپنی بیٹی آمنہ عارف کو شام کے وقت اس کے دفتر سے واپس گھر لا رہے تھے۔ اب باپ نے پاپڑ بیچ کر بیٹی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ جب بیٹی باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئی تو حادثے میں باپ بیٹی دونوں کی جان چلی گئی۔ آمنہ کی کہانی وہ اس سے بھی ذرا دلچسپ ہے کہ وہ آمنہ کی سوچ یا فکر یہ تھی کہ وہ گھر کے معاشی حالات بہتر کرنا چاہتی تھی، اور وہ اسی تگ و دو میں تھی چونکہ وہ لوور کلاس سے تعلق رکھتا تھا ان کا خاندان۔ آمنہ عارف نے کراچی یونیورسٹی سے امتیازی نمبروں سے معاشیات میں ڈگری حاصل کی، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے چاچا پروفیسر ڈاکٹر امتیاز عالم کے مشورے پر ہی اقرا یونیورسٹی میں بزنس کے شعبے میں یہ سوچ کر داخلہ لیا کہ انہیں بہتر نوکری مل سکے گی۔ پروفیسر امتیاز عالم بھی اقرا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ اس وقت اسی دوران آمنہ عارف کو سسٹمز لمیٹڈ میں کنسلٹنٹ کی نوکری کی پیشکش ہوئی، مگر وہ اپنے کیریئر کے بارے میں بہت فکر مند تھی۔ اس نے اپنے چاچا کے مشورے پر 2 سال قبل ملازمت بھی جوائن کر لی اور پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ وہ دن کو دفتر میں مصروف رہتی اور شام آ کر پڑھائی کرتی تھی۔ اس کا ماسٹر مکمل ہونے کے قریب تھا۔ 17 ستمبر کو ایک انٹرویو تھا جس کے بعد اس کو ڈگری مل جاتی۔ وہ بہت پرجوش تھی کہ ڈگری ملنے کے بعد ترقی مل جائے گی اور تنخواہ 1 لاکھ روپیہ یا زیادہ ہو جائے گی، جس سے گھر کے حالات بہتر کرنے کی امید ہو گئی تھی اسے۔ بیچلر کے بعد اس نے اپنے والد سے ذاتی اخراجات کے لیے پیسے نہیں لیے، بلکہ اپنی تنخواہ گھر پر خرچ کرتی تھی۔ اس نے ہی گھر کا رنگ و روغن کرایا، پردے تبدیل کرائے اور باقی مینٹیننس کا کام بھی کروایا۔ اب یہ تو کہانی تھی اس مقتولہ کی جو بیچاری اس حادثے میں جان کی بازی ہار گئی۔ اب ملزمہ
نتاشا کی کہانی بھی سن لیں کہ وہ کیا ہے۔ ملزم نتاشا کے جو شوہر ہیں دانش اقبال علی محمد پاکستان کے بڑے بزنس مین خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ گل احمد انڈسٹری کا بٹوارا ہوا تو ان کے حصے میں بھی ٹیکسٹائل ملز کے کچھ یونٹ آئے۔ نیو جرسی امریکہ سے کالج ختم کرنے کے بعد شارجہ یونیورسٹی آف امریکہ سے اپنا BBA مکمل کیا اور پھر اپنے ابا کا چھوڑا ہوا بزنس سنبھال لیا۔ 2012 میں گل احمد انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ بنائی اور بطور چیئرمین اپنا پاور پلانٹ لگایا۔ فرنس آئل سے بجلی پیدا کرنا شروع کی اور کے الیکٹرک کو سپلائی شروع کر دی۔ کچھ عرصہ بعد وہ ونڈو انرجی پر کام کیا اور مزید ایک پاور پلانٹ لگایا جو تقریباً 60 میگا واٹ پر مشتمل ہے۔ اس کو بھی انہوں نے نیپرا کے ساتھ معاہدہ کے بعد نیشنل گرڈ میں شامل کر دیا۔ اس طرح یہ تقریباً 100 میگا واٹ پر مشتمل IPPs کے مالک ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے IPPs کا بہت شو سنا تھا، تو اس میں یہ نتاشا کے شوہر بھی اس IPP میں سے ایک اس میں مالک ہیں۔ دانش اقبال پاکستان کے IPPs کے مالکان میں سے ایک ہیں جو سرکار ان کے پاس پاور پلانٹ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی، ان پلانٹس کا فارزنگ آڈٹ نہیں کروا سکتی۔ وہ بھلا ان کی بیگم پر ہاتھ ڈالنے کی اوقات کہاں سے لائے گی؟ سڑکوں پر گھومنے والے ہم اور آپ جیسے لوگ ان ہستیوں کے سامنے کمینوں سے زیادہ نہیں ہیں۔ پولیس ان کی رکھیل ہے، قانون ان کی لونڈی ہے اور ریاست اور ان کی باندھی، اور یہ تینوں ہاتھ باندھے ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ مرنے والے اور زخمی ہونے والے مڈل اور لوور مڈل کلاس یہ ان کی ایک ملین کی بھی مار نہیں ہے۔ سندھ پولیس اپنے آقاؤں حکم پر نہ صرف ڈیل کرائے گی بلکہ وہ ڈیل پر مقتولین کو اور زخمیوں کو مجبور بھی کرے گی، کیونکہ سندھ کا تو یہ پرانا وتیرہ ہے۔ FIR کافی تگ و دو کے بعد کٹ تو گئی ہے، مگر دوسری طرف خون بہانے کے نام پر مرنے والوں کے ریٹ بھی طے کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو دانش اقبال تھے۔ اب محترمہ نتاشا اقبال کے وکیل کے مطابق وہ ذہنی بیمار ہیں، مگر اس کے باوجود محترمہ نتاشا درج ذیل کمپنیوں میں اہم عہدوں پر فائز بھی ہیں۔ وہ اس وقت چیف ایگزیکٹو میٹرو کیپٹل پرائیویٹ لمیٹڈ JSD وین الیکٹرک لمیٹڈ، ڈائریکٹر ہیں وہ سافٹ اسٹوریج اینڈ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، گل احمد بایوس فلمز لمیٹڈ میں ڈائریکٹر ہیں، گل احمد BMSC گلاس کمپنی لمیٹڈ میں وہ ڈائریکٹر ہیں، میٹرو پاور کمپنی لمیٹڈ، میٹرو سولر پاور لمیٹڈ، میٹرو پراپرٹی نیٹ ورکس پرائیویٹ لمیٹڈ، میٹرو اسٹوریج اینڈ سروس پرائیویٹ لمیٹڈ میں وہ ڈائریکٹرز کے طور پہ کام کر رہی ہیں اور ان کے میں اس کے بڑے شیئر ہیں۔ اب اس سے اگلا مرحلے پہ آتے ہیں۔ اب اگلی کہانی بھی سن لیں۔ منگل کو جب ملزمہ نتاشا کو عدالت میں پیش کیا جانے لگا تو ملزمہ کے وکیل عامر منصوب نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ملزمہ ایک نفسیاتی مریضہ ہیں اور گزشتہ 5 سال سے زیر علاج ہیں۔ ان کے مطابق مریضہ کی ذہنی حالت ایسی نہیں کہ انہیں عدالت میں پیش کیا جائے۔ ایسے مریضوں کو عموماً آئسولیشن وارڈ میں رکھا جاتا ہے۔ بڑا دلچسپ ہے کہ عدالت ان سے یہ نہیں پوچھ رہی کہ جب وہ آئسولیشن وارڈ میں رکھا جاتا ہے تو وہ ایک 6-7 کروڑ کی گاڑی پر کارساز میں کیا کر رہی تھی۔ دوسری جانب تفتیشی افسر ASI عامر الطاف نے عدالت کو بتایا کہ ملزمہ کی عدمی پیشی کے بارے میں ایک رپورٹ اور عارضی میڈیکل رپورٹ بھی جمع کرائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناح ہسپتال کے ماہر نفسیات اور ڈاکٹر چنی لال نے ملزمہ کا معائنہ کر کے انہیں ہسپتال میں داخل کر لیا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ملزمہ کی حالت ایسی نہیں کہ انہیں عدالت میں لایا جائے۔ عدالت نے جس کے بعد حکم دیا کہ اگر ملزمہ پیش کرنے کے قابل نہیں ہے تو متعلقہ عدالت میں ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا جائے۔ تو یوں ملزمہ کو پہلے دن سے ہی وہ سہولت فراہم کر دی گئی جو کسی بھی قتل بھی سبب یا قتل عمد کے ملزم کو نہیں پیش کی جاتی، اور یوں ملزمہ جناح ہسپتال میں محو استراحت رہی اور عدالت نے ان کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پولیس کو دے دیا۔ وہ ریمانڈ کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے ملزمہ ہسپتال میں تھی، پولیس باہر کھڑی تھی اور پولیس کے ساتھ معاملات طے پا چکے تھے، مگر سوال یہ ہے کہ ملزمہ نفسیاتی مریضہ ہیں تو اتنی کمپنیوں کو کس طرح وہ یک وقت چلاتی ہیں اور اتنی مہنگی گاڑی میں وہ کس طرح وہ باہر نکلیں اور انہیں پھر آخر ہٹ کر دی ایک معصوم لوگوں کو۔ آج کی کارروائی اگر آپ کو سامنے رکھوں تو اس میں بھی ملزمہ کو ریلیف ملنے کا بڑا چانس نظر آ رہا ہے۔ بدھ کے دن کارساز حادثہ کیس میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزمہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزمہ کو بدھ کے دن جسمانی ریمانڈ کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ سماعت کے دوران پولیس نے ملزمہ کے 14 دن کے ریمانڈ کی استدعا کی۔ ملزمہ کے وکیل نے کہا کہ میری موکلہ کے خلاف دفعات قابل ضمانت ہیں۔ تفتیشی افسر نے کہا مقدمے میں قتل بھی سبب کی دفعہ 322 کا اضافہ کیا ہے، دفعہ 322 ناقابل ضمانت ہے۔ اب یہ پہلے دن نہیں لگائی گئی، دوسرے دن سوشل میڈیا پہ شور اٹھنے کے بعد یہ قتل کی دفعات شامل کی گئیں اور ظاہر سی بات ہے یہیں سے ملزمہ کو ریلیف دیا جائے گا۔ وکیل نے کہا کہ پتہ لگایا جائے خاتون نے کسی قسم کا نشہ کر رکھا تھا کہ 2 افراد کی جان لے لی۔ عدالت نے ملزمہ سے سوال کیا کہ آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ ملزمہ نے بتایا کہ میرے شوہر کا نام دانش ہے۔
عدالت نے پوچھا کہ پولیس نے آپ پر کوئی تشدد تو نہیں کیا؟ ملزمہ نے عدالت کو بتایا کہ مجھ پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا، جس کے بعد عدالت نے ملزمہ کو ریمانڈ پر جو ہے نا عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجتے ہوئے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر کو چلان پیش کرنے کا حکم دیا۔ تو نفسیاتی مریضہ نے عدالت کے سامنے جو سوالات کے جواب دیے وہ بالکل درست تھے، اور وہاں ان کی کوئی ایسی کیفیت نہیں ظاہر ہوئی کہ جس سے پتہ چلے کہ وہ مریضہ ہیں۔ دوسری جانب کراچی کے علاقے کارساز میں ہونے والے حادثے میں زخمی ہونے والے شین الیگزینڈر لاٹھی کے سہارے چل کر عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت سے انصاف کی اپیل کی۔ اس سے قبل واقعہ کا مقدمہ جو پروفیسر امتیاز عالم نے بھادرآباد تھانے میں قتل بسبب لاپرواہی برتنے اور دیت کی دفعات کے تحت طرد کیا گیا تھا۔ اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ملزمہ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ تفتیش میں ملزمہ نتاشا کے اہل خانہ نے انکشاف کیا ہے کہ اس کے پاس غیر ملکی یعنی برطانیہ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے، تاہم وہ پاکستان میں قابل قبول نہیں ہے۔ سوال پھر پیدا ہو جاتا ہے کہ برطانیہ ذہنی اور نفسیاتی مریضوں کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کرتا ہے، حالانکہ قطعاً ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ملزمہ کو بچانے کے لیے گراؤنڈ تیار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزمہ نشے میں تھی، اور جب ان کی رپورٹ جو ان کے حوالے سے طلب کی گئی ہے اس کو تبدیل کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، پولیس کو بھی مینج کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ملزمہ نتاشا پولیس کی غلط انکوائری کے نام پر یا ناقص انکوائری کے نام پر جلد وہ جیل سے باہر ہوں گی۔ وہ اب بھی جیل میں نہیں ہے بلکہ جناح اسپتال میں ہیں، اور وہاں سے وہ پھر اپنے گھر منتقل ہو جائیں گے۔